امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ ان کی ترتیبوں کے واسطے اللہ نے علوم سے نوازا تھا۔ اب رہا سوال، ہم امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ رتبہ بڑا، مقام بڑا، مرتبہ بڑا، درجہ بڑا، حیثیت بڑی، ویلیو زیادہ، لیکن ہمیں ماننے کی وجہ، اب توجہ رکھنا، امام صاحب رحمہ اللہ کا کام یہ تھا، وہ قرآن کریم کا مسئلہ اٹھاتے، حدیث نبویہ کا مسئلہ اٹھاتے، اپنے استاد صحابہ کرام سے پڑھے ہوئے تجربے کو لے کر اس مسئلے کا حل لکھ دیتے۔ جو حل ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا نہ ہوتا، امام صاحب نے صحابہ سے پڑھا تھا، وہ لکھ دیتے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، وہی حل پیغمبر کے صحابہ نے کیوں نہیں لکھا تھا؟ سوال آئے گا، امام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا مانتے ہو، وہی لکھا ہوا صحابہ کرام کا لے کر خود کو صدیقی کہہ دو، حضرت عمر کا لکھا ہوا لے کر خود کو فاروقی کہہ دو، حضرت عثمان کا لکھا ہوا لے کر عثمانی کہہ دو، حضرت علی کا لکھا ہوا لے کر حیدری کہہ دو، امام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا لے کر حنفی کیوں کہتے ہو؟ آپ کے ذہن میں نہ آئے، ہم سے تو سوال ہو چکی ہے نا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن کریم اللہ کا حضور پاک پر اترا ہے، لیکن حضور نے لکھا نہیں ہے۔ قرآن 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، بلکہ 21ویں پارے کا پہلا صفحہ، وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، رسول اللہ نہیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کی صفت ہے، حضور لکھتے نہیں تھے، لکھا صحابہ نے۔ کیوں؟ حضور پاک استاذ ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، استاذ کے کام کو شاگردوں نے پورا کیا۔ پھر حضور پاک نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، علوم سمجھائے، صحابہ کرام نے یاد کیے، کچھ نے لکھ کے دیا، لیکن اکثر نے زبانی یاد کر کے پوری دنیا میں پھیلائے۔ مکمل حدیثیں لکھ کر صحابہ کرام نے نہیں دی، مجموعات لکھے ہوئے ہیں، کچھ کتب لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا زیادہ حصہ پڑھایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے، سنایا ہوا ہے، عمل کرا کر دکھایا ہوا ہے۔ اور 100 سال کا زمانہ ہے صحابہ کا، اکثر حصہ جنگوں اور جہاد کے سفروں میں گزرا ہے، وہ بتا پائے، لکھوا پائے، شاگردوں کی ٹیم تیار کی۔ ان ٹیم کے بہت سے بندے ہیں، 10 لاکھ تابعین ہیں جن نے صحابہ کرام سے پڑھا ہے، لیکن ان میں امام ابو حنیفہ وہ ہیں اس دھرتی پر جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو اور کسی نے نہیں دیا۔ ان شاگردوں میں وہ کام کیا ہے؟ امام سیوطی رحمہ اللہ کی بات پڑھ چکا ہوں، هو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہا لوگو، امام مالک اس امت کے دوسرے بڑے امام بعد میں ہے، پہلے امام ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے صحابہ سے علوم پڑھے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، صحابہ کے فتوے سمجھے، اور اس کو چیپٹر وائز لکھ کے امت کو حوالے کر دیا۔ یہ کام سب سے پہلے ترتیب بار امام صاحب نے کیا، اور کسی نے نہیں۔ کوئی آپ کو کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم حنفی امام ابو حنیفہ کو صحابہ سے آگے کہہ رہے ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ امام ابو حنیفہ نے کر دیا، تم تو یہ کہہ رہے ہو۔ ہم کہیں گے نا جی، پھر تو کل کو یہ بھی کہے گا کہ تم صحابہ کو نبی سے بھی آگے کہہ رہے ہو کہ نبی نے تو قرآن لکھ کے نہیں دیا اور صحابہ نے لکھ دیا۔ تو ظاہری بات ہے جواب ہوگا، بھائی استاذ کے کام کو شاگرد پورا کیا کرتے ہیں، تو یہاں امام صاحب بھی شاگرد ہیں، اساتذہ کے کام کو انہوں نے پورا کیا۔ امام صاحب جو مسئلے لکھتے، جو باتیں لکھتے، جو فتاویٰ لکھتے، جو حدیث لکھتے، تشریح لکھتے، اب کیسے لکھتے؟ جیسے میں نے کہا نا، اسپیکر ادھر مانا اور اسمبلی میں اور، تو امام صاحب حدیث کا مشکل لفظ لکھ کے نیچے اس کی تشریح لکھتے کہ اس موقع پہ کہا گیا، مسئلہ واضح ہو جاتا۔ جیسے آپ اٹھائیے مشکلہ شرح معانی الاثار، شرح مشکل الاثار، امام طحاوی، امام ابو جعفر طحاوی المتوفی 321 ہجری رحمہ اللہ نے کتنی تفصیل دی ہے ایک ایک مسئلے پر۔ آؤ، یہ کل جمعہ کی بات ہے، مجھ سے ایک شاگرد نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ سماع موتیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا میں ادھر ادھر کا حوالہ دے کر امام صاحب کو سماع موتیٰ کا منکر ثابت کروں گا۔ میں نے کہا، اے بچو،
इमाम अबू हनीफा कोई आम बंदा नहीं है, साहबा का शागिर्द है। उसने सिवाय मौता को साबित किया है। कहा जी वो कैसे? मैंने कहा शरम आनी अल आसार, तहावी उठाइए, अलमशी बिन निआली बैन अल कुबूर का बाब उठाइए। इमाम साहब से सवाल हुआ कि जूते पहन के कब्रिस्तान जाएं या जूते उतार के? इमाम साहब ने जो जवाब दिया, कुर्बान जाएं इमाम अबू हनीफा की फिरासत पे। फरमाया मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, इज़ा उक़बिर अल मय्यत, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, अताहु मलकान, दो फरिश्ते आते हैं, उठाकर बिठा देते हैं, सवालात शुरू करते हैं, हत्ता अन्नहु ला यस्मउ खफ़क़ा निआलिहिम। सही बुखारी की भी हदीस है, अभी मुर्दा जूतियों की आहट सुन रहा होता है कि सवालात शुरू हो जाते हैं। इमाम साहब ने फरमाया इस हदीस पाक में है कि जूतियों की आवाज़ सुनता है, तो मेरे पाक पैगंबर ने हदीस पाक में मुर्दे का सिमा भी बताया और जूतियों का पहनना भी जायज़ फरमाया। ये अकल और दानिश इमाम अबू हनीफा की है। ये मैं नहीं, इमाम अबू हनीफा का तर्जुमान इमाम तहावी शरमानी अल आसार में हदीस लाए हैं। मैंने कहा लीजिए, अगर ना इमाम साहब रहमहुल्लाह इमाम तहावी ये लिख कर कहते हैं, हाजा कौलु अबी हनीफा व अबी यूसुफ व मुहम्मद रहमहुल्लाह, ये नजर तहावी है। मेरे दोस्तों, तो इमाम साहब यूं हदीस से मसले निकालते। आओ मैं एक दो मसले और भी बताता हूँ इमाम साहब कैसे निकालते। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की आदत मुबारक थी, वो मसला उठाते शरीयत का, उससे कुरान हदीस के दलाइल देखते, फिर लिख देते। इमाम साहब के पास एक मसला आया। मसला यह था कि जब बंदा इमाम के पीछे ठहर के नमाज अदा करे, मुक्तदी को कुरान पीछे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? इमाम साहब रहमहुल्लाह ने फतवा दिया। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअह। जब बंदा मुक्तदी होगा मसला और है, जब बंदा अकेला नमाजी होगा मसला और है। अगर मुक्तदी है तो इमाम कुरान पढ़ेगा, हुजूर ने फरमाया मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, मुक्तदी का पढ़ना इमाम के पढ़ने से हो जाएगा। इमाम साहब ने हदीस पाक पेश की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है मुक्तदी उसकी इक्तदा करे। फैज़ा कब्बरा फकब्बिरू, अब अगर इमाम तकबीर कहे मुक्तदी भी तकबीर कहे, ये काम वो दोनों करेंगे। लेकिन वैज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, सूरत फातिहा जब इमाम पढ़ ले, पता चला मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। वैज़ा क़ाला, जब अकेला इमाम पढ़ ले, फ़क़ूलू आमीन, तुमने सिर्फ आमीन कहना है। वैज़ा क़रअ, जब इमाम कुरान पढ़े, फ़अनसितू, मुक्तदी ने चुप करना है। इमाम साहब ने यह सही हदीसें पेश की। 10, 15, 20 आदमियों को इश्काल व एतराज़ हुआ, वो इमाम साहब के पास आए, हम आपका फतवा नहीं मानते क्योंकि कल क़यामत में अल्लाह का दरबार लगेगा, मुक्तदी भी हाजिर होंगे, इमाम भी हाजिर होंगे, अल्लाह एक एक बंदे को उससे हिसाब लेंगे। अगर इमाम हिसाब का हुआ, वो तो सूरत फातिहा भी हिसाब देगा, सूरत का भी देगा, हम लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमारी नमाजों का हिसाब कैसे होगा? अब इमाम साहब ने जवाब क्या दिया? इमाम साहब ने कहा यार 15 बंदे बोल रहे हो, मैं 15 बंदों से कैसे बात करूं? ये कोई संजीदगी नहीं है, ये कोई एथिक्स नहीं है, ये कोई उसूल और आदाब नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, हमें एतराज़ है। कहा अक्लमंद बनो, अपने में से किसी एक मौलवी को मेरे मुकाबले में बिठाओ, वो दलाइल में तगड़ा हो, वो बात करे, वो जीत गया तुम जीत गए, वो हार गया तुम हार गए। तो उन्होंने कहा जी बात तो अक्ल वाली की है, बात तो ठीक है। तो उन्होंने एक बंदे पर इत्तेफाक किया और उसको अपना मुनाजर बनाकर सामने बिठा दिया। इमाम साहब ने कहा मुझे फिर भी शक है कि ये बोलेगा तो तुम भी बोलोगे, तुम्हारी गारंटी कौन देता है कि तुम नहीं बोलोगे? उन्होंने कहा हज़रत हमने इसे बड़ा बनाया है, ये बोलेगा। तो इमाम साहब ने कहा जो तुम दलीलें पढ़ रहे थे वो, उन्होंने कहा ये दलील देगा, हमारी तरफ से दलीलें हो जाएंगी, हम नहीं बोलेंगे। इमाम साहब ने कहा फिर हाथ खड़े करो कि मैं मुनाजरा जीत गया। उन्होंने कहा अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, आप जीत गए। कहा जी तुम्हारा इमाम, तुम्हारा उस्ताद ये दलील देगा, तुम्हारी दलीलें हो जाएंगी, तो हमारा इमाम पढ़ेगा, मुक्तदियों की तरफ से भी हो जाएगा। यूं चुटकियों में मसला हल, इमाम अबू हनीफा का काम। अगर मुझे कोई कहे ना
تو میں ان کو جواب وہ دیتا ہوں جو زیغام اسلام استاد ذیل مکرم حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ دیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جو کہتا ہے نا کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھے تو نماز ہوتی ہے ورنہ نہیں، لگتا ہے کہ اس بندے کو حضور پاک کے امام الانبیاء ہونے پہ شک ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا امام تو وہ ہوتا ہے جس کے مقتدی ہو، اور یہ کہتا ہے کہ جو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے وہ مقتدی ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو حضور پاک نے جو معراج کی رات نماز پڑھائی ہے تو وہ نماز میں قرآن تو حضور نے پڑھا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیارے محبوب قرآن اور سورت فاتحہ صرف تمہیں ملی ہے. پچھلے انبیاء تورات زبور انجیل صحائف والے انہیں نہیں ملی نہ فاتحہ نہ قرآن، صرف تمہیں ملی. تو پڑھا بھی صرف حضور نے. انبیاء مقتدی بغیر پڑھے ان کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی. اور تو ہمیں کہتا ہے تیری نماز کا اجر کہاں ملے گا؟ بھائی بہت اچھا جواب ہے. کل قیامت میں انبیاء کو حضور پاک کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا ثواب بطور نبی مقتدی ملے گا، اور ہم وہاں سے جا کے بطور امتی مقتدی لیں گے. وہ نبی مقتدی تھے، اب امتی مقتدی. نہ انہوں نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی، نہ ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ بھی طریقہ حق پر، ہم بھی طریقہ حق پر. تو میرے دوستو، امام صاحب اس طرح مسئلے بتاتے اور پھر لکھتے قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے فتاوی سے. لکھ کے امام ابو حنیفہ نے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی تحقیق و شماریات کے مطابق 12,90,000 مسائل فقہ حنفی کے امام صاحب نے لکھوائے ہیں. 12,90,000. اور لکھنے والے کون ہیں؟ سنو، امام قاضی یعقوب ابن ابراہیم قاضی ابو یوسف جو صحابہ کرام کے فتاوی کا حافظ، امام محمد ابن حسن شیبانی جو صحابہ کرام کے ناسخ و منسوخ حدیث کے علوم کا حافظ، امام حسن ابن زیاد اللؤلؤی جو صحابہ کرام کے قیاس کا ماہر، امام ظفر ابن حذیل جو صحابہ کرام کے اجتہادات کا حافظ و ماہر، عبداللہ ابن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث، فضیل ابن ایاز جو عابد الحرمین، عافیہ بن یزید جس کو قرآن و حدیث پر عبور، اور یحییٰ بن معین 10 لاکھ حدیث کا سندن متنن حافظ. اتنے بڑے بڑے محدثین نے امام صاحب کی شاگردی میں بیٹھ کر یہ مسائل لکھے. عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ کھولیے امام ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کی فتح الباری شرح بخاری کا مقدمہ کھولیے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب میں حدیث پڑھنے لگا تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھا. یہ امام